نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق اللہ العظیم۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ اس مہینے کے پہلے 10 دن بڑی برکتوں والے، رحمتوں والے، ان دنوں کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ خاص طور پہ 10ویں ذوالحجہ کے علاوہ یہ جو پہلے 9 دن ہیں ان میں انسان روزہ رکھے، اس کی بھی گنجائش اور اجازت ہے۔ اجر و ثواب، دعاؤں کی قبولیت۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے والفجر ولیال عشر، یہ جو اللہ نے صبح کی اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اس سے مراد یہی ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ تو اب جن راتوں کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راتیں عظمتوں، برکتوں والی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اور محبت کو سمیٹنے والی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والی ہیں۔ اللہ کے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عظمت کو، رفعت کو، مقام کو جیوں میں بٹھانے والی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان دنوں میں اور راتوں میں اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اکثر اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ انسان زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، انسان لمبی چوڑی اگر عبادت نہیں کر سکتا تو اتنا تو کرے کہ کم از کم ان دنوں میں گناہوں کو چھوڑ دے، کہ ان دنوں میں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں انسان گناہ کے قریب نہ جائے۔ اور سب سے بڑا متقی ہے بھی وہی ہے کہ جو اس فتنے اور فساد کے دور کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر حج ہے اور اسی کی 10ویں تاریخ کو قربانی جیسی عظیم سنت ابراہیم کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ یاد دلاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، اور جب آزمانے والا کون ہے؟ رب ہے۔ اور آزمایا کس کو جا رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور پھر اللہ آگے اعلان کرتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہر امتحان میں ہم نے 100% ابراہیم کو کامیاب پایا۔ کہیں نظر و فکر کا امتحان ہے، کہیں آتش نمرود کا امتحان ہے، کہیں کو بیوی اور بچے کو جدا کرنا اور وادی غیر ذی زر کے اندر جا کر چھوڑ دینا، اور کہیں پر اللہ بیٹی کی قربانی مانگ رہے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اس قربانی کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآنی آیات ہے جن کا مفہوم ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ چاند رب ہے، کوئی کہتا ہے کہ ستارے رب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر سورج رب ہے تو سورج پھر غروب کیوں ہو جاتا ہے؟ رب کی خاصیت تو موجود ہونے کی ہے، اگر یہ رب ہے تو مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ رب بھی کبھی غائب ہوا ہے، ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی تلاش میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کو پا لیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کی توحید کو پہچان لیا، اور ادھر جو قوم ہے، ادھر آپ کا قبیلہ اور خاندان ہے، انہوں نے بتوں کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے، بتوں کو حاجت روا بنایا ہوا ہے، ان سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں جن کی عبادت تم کر رہے ہو یہ نہ تمہاری بات کو سن سکتے ہیں، نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں رب رسے تے عقل کھسے۔ رب رسے، جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے پھر بڑے بڑوں کی عقلوں میں پردہ پڑ جاتا ہے، بڑے بڑے ذی استعداد لوگوں کی فہم کو اللہ کھینچ لیتے ہیں، بصیرت اللہ کھینچ لیتے ہیں، سمجھ اللہ کھینچ لیتے ہیں، کیونکہ عقل پہ پردہ پڑا، اللہ نے توفیق کو کھینچ لی۔ اب سمجھا رہے ہیں، قوم سمجھ نہیں رہی۔ تو ایک دن اس طرح ہوا، قوم میں میلے کا دن ہے، سارے لوگ ایک اس میلے میں چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے بت خانے میں گئے، کلاڑا اٹھایا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، سارے بتوں کو توڑ کے مروڑ کے، اور کلاڑا بڑا جو بت تھا اس کے کندھے پر جا کر رکھ دیا۔ شام کو قوم واپس آئی،
اپنے عبادت خانے میں گئی تو دیکھا جن کونوں نے خدا بنایا ہوا تھا، کسی کا ناک ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اور آپس میں مشورہ کرنے لگے یہ انہوں نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو پھر مشورے میں یہ بات آئی کہ یہ تو ابراہیم کو نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے اور نفی کرتا ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور آپ سے پوچھا کہ یہ کام آپ نے کیا؟ نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ جو کلاڑا بڑے بت کے جو کندھے پر پڑا ہوا ہے اس سے پوچھو نا، شاید اس نے کیا ہو۔ اب پوری قوم لاجواب ہو گئی اور لاجواب ہو کر کہنے لگی ابراہیم تجھے پتہ ہے نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ اب آپ کو موقع ملا عقل کے اندر، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنی مشکل دور نہیں کر سکتے، جو اپنی مشکل نہیں دور کر سکتے، وہ تمہاری مشکل کہاں سے دور کریں گے؟ وہ تمہاری حاجت روائی کہاں سے کریں گے؟ وہ تمہاری مشکل کشائی کہاں سے کریں گے؟ اس پر فرمایا فبہت الذی، فرمایا جب کفر کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا نا، جب کوئی جواب نہیں ہوتا، نمرود کو پتہ چلا تو نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دربار کے اندر بلایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں، اور اس کا اصول تھا جو داخل ہوتا وہ سجدہ کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے، کوئی سجدہ نہ کیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تجھے خدا مانتا نہیں، تجھے سجدہ کیوں کروں؟ میں تجھے الہ مانتا نہیں، میں تجھے سجدہ کیوں کروں؟ رب کون ہوتا ہے؟ الہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض۔ میرے محترم دوستو، قرآن اللہ کی توحید کی، اللہ کے الہ ہونے کی، اللہ کے مشکل کشا ہونے کی، اللہ کے حاجت روا ہونے کی، ضرورتیں اور حاجتیں پورے کرنے کی، میرے محترم دوستو قرآن تعارف کروا رہا ہے۔ اے دھرتی کے لوگوں سنو، الہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی، فرمایا جو زندہ ہو، جس پر موت نہ آئے۔ نتیجہ نکلا جس پر موت آ گئے وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ بگڑی نہیں بنا سکتا۔ الہ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ جو حی ہے، اور حی صفت کس کی ہے؟ رب کائنات کی ہے، کہ اللہ کی ذات پہ موت نہیں آ سکتی۔ القیوم جو قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا کہ جو اونگ سے اور جو نیند سے پاک ہے۔ نتیجہ نکلا جس کو اونگ آتی ہے اور جس کو نیند آتی ہے، جس پر نیند مسلط ہو جاتی ہے، اے کائنات اور دھرتی کے لوگوں سنو، وہ تمہارا حاجت روا نہیں ہو سکتا، چاہے بتوں کی شکل میں ہو چاہے انسانوں کی شکل میں ہو۔ وہ تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتا، وہ تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کو اونگ آ رہی ہے اور اس کو نیند آ رہی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ آسمان بنانے والا کون ہے؟ زمین کی دھرتی بچھانے والا کون ہے؟ رات کی چادر اوڑھنے والا کون ہے؟ دن کے اجالے کو نکالنے والا کون ہے؟ چاند اور ستاروں کو چمک دینے والا کون ہے؟ سورج کو روشنی دینے والا کون ہے؟ کائنات میں پھیلے ہوئے انسانوں کو وجود دینے والا کون ہے؟ ان وجودوں میں رگوں کا جال بچھانے والا کون ہے؟ رگوں کے جال کے اندر خون کو دوڑانے والا کون ہے؟ دھڑکنے والا دن دینے والا کون ہے؟ انسانیت کے جسموں میں روح پھونکنے والا کون ہے؟ اور موت کو کھینچ کر میرے محترم دوستوں روح کو نکال کر موت کو مسلط کرنے والا کون ہے؟ دھرتی جس کے قبضے میں، کائنات جس کے قبضے میں، حضرت ابراہیم اس رب کا تعارف کروا رہے ہیں اپنی قوم کو۔ اس اللہ کا تعارف کرو۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک 1.25 لاکھ نبیوں نے اپنی امت کو رب کا تعارف کروایا اور لوگوں کو سمجھایا اپنی امیدیں، اپنے دکھ، اپنے تکلیفیں، اپنے غم اس رب کے سامنے رکھو کہ جس رب کے سامنے آدم اپنے غم کو رکھ رہا ہے، جس رب کے سامنے ابراہیم اپنے غم کو رکھ رہا ہے، جس رب کے سامنے نوح نجی اللہ اپنے غم کو رکھ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو 1.25 لاکھ نبی
جس رب کو پکار رہے ہیں اور نبی ہو کر اس رب کے سامنے اپنے دکھ کو رکھ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نبی کہہ رہا ہے ربا اگر تو نے معاف نہ کیا تو پھر نبی بھی دھرتی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں، ربا میرے چچا ابو طالب کو ہدایت دے دے، نبوت والی دعا ہے، نبوت والا غم ہے۔ اور میرے محترم دوستو رونا اور دھونا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انک لا تہدی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تو ہدایت رب والے عرش والے نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، جسے چاہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو میں اور آپ خوش قسمت نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہدایت جیسی عظیم دولت دی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کون ہے؟ اللہ نے کہا یہ میرا خلیل ہے، خلیل کا لقب دینے والا عرش والا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تیری کبریائی ہم بیان کریں، ثنا ہم کریں، مدح ہم کریں۔ آپ نے حضرت ابراہیم کو خلیل کا لقب دیا ہے۔ جب اللہ نے اس بات کو فرشتوں کی طرف سے سنا، ایک فرشتے کو اس انسانی شکل میں دنیا میں بھیجا کہ تم کہتے ہو میں نے اسے اپنا خلیل کیوں بنایا ہے، جاؤ جا کر دیکھ لو، یہ سودا عشق کا سودا ہے، ایسے نہیں کہا، ایسے نہیں بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں اور ویرانے میں ریگستان میں بکریاں چرا رہے ہیں، فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور حضرت ابراہیم بکریاں چرانے میں مشغول ہیں، اور فرشتہ کہتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء۔ اس فرشتے نے اللہ کی مدح کو بیان کیا، اللہ کی تعریف کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے کانوں سے اپنے رب کا تعارف سنا، اللہ کی کبریائی اور مدح کو سنا، اس فرشتے کو آپ کو پتہ نہیں ہے یہ فرشتہ انسانی شکل میں ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے مجھے میرے رب کی تعریف پھر سنا۔ وہ کہنے لگا سناؤں گا، دو گے کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بکریاں، ان کا آدھا ریوڑ میں تجھے دیتا ہوں، آدھی بکریاں تیری ہیں، تو مجھے میرے رب کا نام سنا۔ اس نے پھر کہا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء۔ اب محبت اور ہو گئی، اب عشق اور تڑپ گیا، اب میرے محترم دوستو عشق کا پیمانہ اور اوپر چلا گیا۔ آپ نے کہا پھر سنا مجھے میرے رب کا نام۔ وہ فرشتہ کہنے لگا جو انسانی شکل میں تھا ابراہیم اب کیا دے گا؟ کہ ساری بکریاں تیری۔ پھر سنایا، آپ نے کہا پھر سنا، کہتا ہے اب کیا بچا ہے دینے کے لیے، اب کیا دے گا؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے بکریاں ساری تیری، ان بکریوں کو چرانے کے لیے تجھے چرواہے کی ضرورت ہوگی، تو ابراہیم کو اپنا چرواہا رکھ لے، میں تیری بکریوں کو چراؤں گا، تو مجھے مولا کا نام سناتے رہنا، تو مجھے مولا کا نام سناتے رہنا، تو مجھے میرے اللہ کا نام سناتے رہنا۔ یہ وہ تعلق تھا جو امت کا نبی اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتے۔ ایسے نہیں اللہ نے خلیل کہا، ایسے نہیں اللہ نے کہا۔ تو نمرود نے کہا مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا تجھے رب نہیں مانتا، میں تو اس الہ کو رب مانتا ہوں۔ کہنے لگا تمہارے رب کی تعریف کیا ہے، تعریف بتاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت اور حیات ہے، زندگی اور موت ہے۔ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہا اچھا۔ بلایا جیل خانے کے سربراہ کو، کہا جن لوگوں نے کل پھانسی کا آرڈر ہے انہیں رہا کر دو، اور جنہوں نے رہا ہونا ہے انہیں پھانسی پہ چڑھا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ عقل کا اندھا ہے، اسے بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اور تو اگر الہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر کے دیکھا۔ تو جب کفر کے پاس جواب نہ ہونا تو پھر اگلی بات آتی ہے دھمکیوں پہ اتر آیا، دھمکیوں پہ میں جیل میں ڈالوں گا، میں تمہیں جلا دوں گا۔ انہوں نے کہا تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر گزر، میں اپنے رب کا تعارف نہیں چھوڑوں گا۔ تاریخی روایت میں لکھا ہوا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چہے میں ڈالنے کے لیے 4000 فوجی
40 दिन तक लकड़ियां इकट्ठी करते रहे। लकड़ियों का चखा तैयार हो रहा है, 400 आदमी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए खड़े हैं। एक तीली काफी थी, एक आदमी काफी था। इतना बड़ा निजाम क्यों, इतना बड़ा चखा क्यों, इतने अफराद क्यों कि नमरूद इस बात को जानता था ये अल्लाह का सच्चा नबी है। उसे पता था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रब की ताकत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की कुव्वत है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डालने लगे, अजीब बात है, कहते हैं जिस वक्त मंजनीक में डाल के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, कहते हैं जब आग के शोले बढ़ के 3 मील के फासले पर अगर कोई परिंदा जाता उस तपश से वो भी जल के राख हो जाता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, ये अल्लाह के खलील हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, सारी जिंदगी इम्तिहान में गुजरी है। जिस वक्त आग की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ने कहा आसमान के दरवाजों को खोल दो, आसमान के पर्दों को हटा दो, अर्श और फर्श के फरिश्ते देखें कि किस तरह अल्लाह की रजा में इब्राहीम जलने के लिए तैयार है। कहते हैं जिस वक्त डाला जा रहा था, पर्दे हट गए, जन्नत के फरिश्ते देख रहे हैं आग जल रही है, हजरत इब्राहीम को डाला जा रहा है। कहते हैं फरिश्ते 2 दफा रोए, फरिश्तों ने 2 दफा रोना शुरू किया, 2 दफा रोए। एक जिस वक्त हजरत इब्राहीम को आग में डाला जा रहा था, दूसरा जिस वक्त आमना के लाल को ताइफ की वादी में मारा जा रहा था। आसमानों पे कोहराम बर्पा हो गया। हजरत जिब्राइल अल्लाह की बारगाह में, मीकाईल अल्लाह की बारगाह में, रब्बा हमें हुक्म दे, हमें इजाजत दे, जाके को बचाते हैं। हजरत इब्राहीम, अल्लाह ने जवाब दिया, जाओ जाकर पूछ लो। हजरत इब्राहीम आग की तरफ जा रहे हैं, जिब्राइल आगे, और जिब्राइल आकर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी अगर इजाजत हो तो आपको बचा लें आग से। आगे से हजरत इब्राहीम क्या कहते हैं, मुझे ये बता जाती हैसियत से आया है, सरकारी हैसियत से आया है, खुद आया है या अर्श वाले ने भेजा है, खुद आया है या कायनात वाले ने भेजा है। हजरत जिब्राइल कहने लगे, आया खुद हूं, पर अर्श वाले से इजाजत लेकर आया हूं। हजरत इब्राहीम ने कहा, ला हाजत लका, फिर तेरी जरूरत नहीं है। इब्राहीम को तेरी जरूरत नहीं है, उसे जलाना मकसूद हुआ, इब्राहीम जलने के लिए राजी है, उसे बचाना मकसूद होगा, फिर वो तुम्हारा मोहताज नहीं है, रब खुद मुझे बचा लेगा। इसको कहते हैं अल्लाह की जात पे यकीन, इसको कहते हैं तौहीद, इसको कहते हैं एक अल्लाह को मानना। सारे नक्शे हलाकत के हैं, आग भड़की हुई है, हलाकत नजर आ रही है। इस हाल में भी सफीर मलाइका के सरदार, नूरियों के सरदार, नबियों पर वही लाने वाले, नबियों का दीदार करने वाले हजरत जिब्राइल, जिनकी ताकत इतनी है अपनी असली शक्ल में आए, पांव उनके तहत सरा और सर उनका अर्श मुअल्ला तक पहुंच जाए, इतनी ताकत और कुव्वत वाला 2 पर खोल दें और दायां और बायां कायनात उनके पैरों के नीचे आ जाए, सारे 7 बरियाज़म मिलके जिब्राइल की ताकत का मुकाबला न कर सके, जिब्राइल की कुव्वत का मुकाबला न कर सके। सारे 7 बरियाज़मों से ज्यादा ताकत रखने वाला, कुव्वत रखने वाले फरिश्ते को हजरत इब्राहीम जवाब दे रहे हैं, तेरी जरूरत नहीं है, उसे बचाना मकसूद होगा, वो खुद मुझे बचा लेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कुर्बानी क्या है? ये ज़ुल्हिज्जा का महीना क्या दर्स देता है कि ये जानवर के गले पे छुरी चलाना, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना, इस सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा करना। ए कायनात के लोगों, जिस अकीदे और जिस तौहीद की सदाएं हजरत इब्राहीम ने शाम की धरती पर बुलंद की थी और उनके फर्जंद ने हजरत इस्माइल ने उस वादी मक्का में बुलंद की थी, जिनके एड़ियों के नीचे से रब ने पानी का और जमजम का चश्मा जारी किया था, उस गैर ज़ीज़र की उस वादी को आबाद किया था जो मक्का को तामीर करने वाले हैं। ए कायनात के लोगों, उनकी सदा और उनका अकीदा यह था कि तुम्हारी उम्मीदें एक अल्लाह के साथ हो। कुर्बानी का फलसफा ये है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग की तरफ, और कुरान कहता है
اللہ نے براہ راست آگ کو کہا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اور پھر آگے اللہ نے کہا بردن و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا. سلامن کا معنی ہے سلامتی والی. کیا مطلب؟ اتنا ٹھنڈا نہ ہونا، اتنا ٹھنڈا نہ ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگے. سلامن کا معنی رب لا کر کہا کہ اتنی ٹھنڈی ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو وہاں دکھ اور تکلیف نہ ہو. آگ کا کام جلانا ہے. حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلا رہی؟ کیونکہ یہ آگ مخلوق ہے اور اس کا خالق کون ہے؟ عرش والا ہے. اس پر حکم کس کا چلتا ہے؟ ایک اللہ کا چلتا ہے. چھری کا کام کاٹنا ہے. اگلے جمعے میں بات آئے گی. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چلا رہے ہیں، چھری نہیں کاٹ رہی. چھری کا کام کاٹنا ہے. کیوں؟ چھری مخلوق ہے، اس کا خالق عرش والا ہے جس نے اس کو کہا ہے تو نے نہیں کاٹنا. ہمارا تعلق اس اللہ کے ساتھ جڑے، ہم تنہائیوں میں اپنے مسائل اس اللہ کے سامنے رکھیں. یہ ذوالحجہ کا مہینہ مجھے اور آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے آزمایا، 100% امتحان میں کامیاب ہوئے. ہم بھی دارالامتحان کے اندر ہیں. دنیا میں ہمارا بھی امتحان ہے. ہمارے عقیدے کا امتحان ہے، ہمارے عشق مصطفیٰ کا امتحان ہے، ہمارا حضور کی تابعداری کا امتحان ہے، ہمارا دین پہ چلنے کا امتحان ہے. ربا ہمیں بھی امتحان کے اندر پاس کر دے. تو پہلی بات، پورے مجمع سے ولیوں کی ولایت کا کوئی انکار نہیں کرتا. میں آپ کو بارہ کہہ چکا ہوں، میرے والد نقشبندی سلسلے کے بزرگ، میں خود نقشبندی سلسلے میں بیعت ہوں. میرے محترم دوستوں، اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق ہے. ان کی صحبت میں جانا، ان سے اللہ سیکھنا، ان سے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں ان کی مجالس میں جانا اور اللہ کے ذکروں کو، اور میرے محترم دوستوں اللہ کی توحید کو سننا. ولی وہ ہے جو آنے والے مرید کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دے. ولی وہ ہے جو آنے والے مرید کے دل کی دنیا کو بدل دے. آج ہم نے پوری پیری مریدی کا کنسپٹ ہی عجیب بنا لیا ہے. بکرے دیے جائیں، چھترے دیے جائیں اور میرے محترم دوستوں چڑھائے چاڑے جائیں اور ہم کہیں جی ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. میرے محترم دوستوں پوری کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے. اس لیے اس جمعے کا پیغام یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جس صدا کو بلند کیا، عقیدہ توحید کو، حال جو بھی آئے اس حال میں میرے محترم دوستوں مانگنا کس سے ہے؟ دامن کس کے سامنے پھیلانا ہے؟ حالات کون بیچتا ہے؟ حالات کو ہٹانے والا کون ہے؟ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس قربانی کے فلسفے کو بیان کیا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.